جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو برا بلا کہا، کسی ایک کو یا تمام کو، یا ان کے نقص نکالے، یا ان پر طعن کیا، یا ان کے عیوب کو بیان کرنا چاہا، اور وہ عیب کم ہو یا زیادہ، جن کے ذریعے سے ان پر زبان طعن دراز ہوتی ہے، جس غلطی کو بیان کر کے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، یہ بدتی انسان ہے، رافضیٌ، یہ رافضی انسان ہے، خبیثٌ، یہ گندا انسان ہے، مخالفٌ، یہ کتاب و سنت اور اجماع اہل سنت کا مخالف ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم ایک بڑے ہی اہم مسئلے کے اوپر آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض افراد جن کے عقائد کتاب و سنت سے ہٹ کر ہیں، لیکن وہ کچھ چیزوں میں کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں اور یہ باور کرواتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، اور ہمارے عوام الناس ان کے چند عقائد کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سارا عقیدہ ہی درست ہے، اور پھر ان کے تمام افعال کی طرف توجہ کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق جو موقف ہے، کیا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے؟ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی توحید تو بیان کرتا ہے لیکن اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو بیان کرتا ہے لیکن اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے بہت ہی غلط زبان درازی کرتا ہے، تو کیا ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے اور اس سے دینی رہنمائی لی جائے؟ ہاں، بعض اوقات وہ توحید کی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو کیا صحابہ کے حوالے سے غلط موقف ہونا یہ فروعی مسئلہ ہے یا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ اور کیا اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے؟ یہ بڑا اہم عنوان ہے، ہم اس کے بارے میں آپ سے چند حوالوں کے ساتھ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اجماع السلف، سلف صالحین، صحابہ و تابعین، ائمہ محدثین کا اجماع فی الاعتقاد، عقیدے کے بارے میں، عقیدے کے مسائل میں جن چیزوں پر امت کا اجماع ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں امام حرب بن اسماعیل الکرمانی، امام حرب بن اسماعیل الکرمانی، جن کی وفات 280 ہجری میں ہوئی اور تقریباً 90 سال عمر پائی، جس اعتبار سے ان کی پیدائش امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی پہلے ہوئی، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے آدمی ہیں، کبار محدثین کے شاگرد ہیں، اور کبار محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیات کا تذکرہ ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب ہی پوری لکھی، اجماع السلف فی الاعتقاد، عقیدے کے بارے میں سلف صالحین کا جو اجماع ہے، عقیدہ اور اجماعی عقیدہ جو ہے۔ اور اس وقت سلف صالحین وہ کون؟ صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، کبار اہل علم، جن کے تذکرے ہم آج کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ محدثین سلف صالحین کا جو اجماع ہے عقیدے کے بارے میں، وہ سنیے گا۔ اس کتاب کا صفحہ 70 نمبر صفحہ ہے، اور اس پر لکھتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ الْوَاضِحَةِ الْبَيِّنَةِ الثَّابِتَةِ الْمَعْرُوفَةِ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین، واضح، ثابت شدہ اور معروف
جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، سنت کا معنی یہاں عقیدہ، وَمِنَ السُّنَّةِ الْوَاضِحَةِ واضح عقیدہ، البینہ دو ٹوک، الثابتہ کنفرم، المعروفہ جو معروف ہے، سب کو پتہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے محاسن کا تذکرے کرنا، کلہم اجمعین سب کے، والکف عن ذکر مساویہم اور ان کی غلطیوں کا، کمیوں کا، کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کرنا، اس سے رک جانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ والخلاف الذی شجر بینہم اور اس اختلاف کو بیان کرنے سے بھی رک جانا جو ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی، اس اختلاف کو بھی بیان کرنے سے رک جانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احدا منہم او تنقصہ او طعن علیہم او ارز بعیبہم او آبا احدا منہم بقلیل او کثیر او دک او جل مما یتطرق به الی البقیہ فی احد منہم، جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو برا بلا کہا، کسی ایک کو یا تمام کو، یا ان کے نقص نکالے، یا ان پر طعن کیا، یا ان کے عیوب کو بیان کرنا چاہا اور ان کی غلطیوں کو تلاش کرنا چاہا، چاہے کسی ایک کا، اور وہ عیب کم ہو یا زیادہ، اور ان کی غلطیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، جن کے ذریعے سے ان پر زبان طعن دراز ہوتی ہے، جس غلطی کو بیان کر کے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور جس واقعے کو بیان کر کے ان کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، یہ سارے کام کرنے والا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ یہ بدتی انسان ہے، رافضیٌ یہ رافضی انسان ہے، خبیثٌ یہ گندا انسان ہے، مخالفٌ یہ کتاب و سنت اور اجماع اہل سنت کا مخالف ہے، لا قبل اللہ صرفہ ولا عدلہ، بد دعا کیا امام صاحب نے، اللہ اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے، نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے، بل حبہم سنہ والدعاء لہم قربہ والاقتداء بہم وسیلہ والاخذ بآثارہم فضیلہ، کہتے ہیں بلکہ ان سے محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ مسنون ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور ان کی اقتداء کرنا یہ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، اور ان کے آثار کو پکڑنا، ان کے نقش قدم پر چلنا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اور پھر فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں، اس پوری امت میں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، سب سے بہتر آقا کے بعد ابو بکر ہیں، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ وَخَيْرُهُمْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہتر عمر ہے۔ وَخَيْرُهُمْ بَعْدَ عمر عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان ہے۔ وقال قول من اہل العلم واہل السنہ وخیرہم بعد عثمان علی، اہل علم اور اہل سنت کا یہ قول بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہتر اس امت میں کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ ووقف قوم علی عثمان وہم خلفاء راشدون مہدیون، اور ایک قوم نے یہ ترتیب صرف سیدنا عثمان تک بتائی ہے، اور یہ خلفائے راشدین ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں۔ ثم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہؤلاء الاربع خیر الناس، پھر یہ بھی امت کا اجماع، سلف کا اجماع اور عقیدہ ہے کہ ان چاروں کے بعد پوری کائنات میں اس امت کے اندر سب سے افضل ان چاروں کے بعد سارے صحابہ ہیں۔ لا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من مساویہم، خبردار کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ کی غلطیوں کا تذکرہ کرے۔ ولا يطعن على احد منهم بعیب، اور ان میں سے کسی ایک کے عیوب بیان کر کے کوئی طعن و طنز کرے۔
ولا بنقص، اور ان کی کوئی کمیاں کوتاہیاں بیان کر کے ان پر تان کرے، یہ جائز ہی نہیں۔ ولا بقیہ، اور ان کے بارے میں غور و خوض کر کے داخل ہو کر ان کی گہرائی سے جا کر غلطیاں پکڑنا، یہ جائز نہیں۔ فمن فعل ذلک، اور جس نے ایسی حرکت کی، فالواجب علی السلطان تعذیب، امت کا اجماع ہے کہ جو ایسی حرکت کرتا ہے لازم ہے کہ سلطان حکومت وقت اس کو سزا دے، وعقوبت، اور سخت سزا دے۔ لیس لہ ان یعفو عنہم، حکمران ایسے ظالموں کو معاف نہیں کر سکتا، بل یعاقبہ، بلکہ سخت سزا دے گا، ثم یستتیبہ، پھر اعلانیہ اس سے معافی منگوائے گا۔ فإن تاب قبل منہ، اگر توبہ کر لے تو قبول ہے۔ وإن لم یتب، اگر وہ توبہ نہ کرے، اعاد علیہ العقوبہ، وہ پھر دوبارہ سخت سزا دے گا۔ ثم خالدہ الحبس، پھر اس کو ساری زندگی عمر قید کے اندر ڈال دے۔ حتیٰ یتوبہ، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، ویراجع، اور اپنے اس غلط عقیدے سے رجوع نہیں کرتا، وہ اس پر لازم ہے کہ اس کو عمر قید کر دی جائے۔ فہذا السنۃ فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لکھتے ہیں یہ عقیدہ ہے، یہ امت کا اجماع ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ اجماع آج کا نہیں، اس محدث نے اپنی کتاب میں لکھا جو 280 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے، تیسری صدی ہجری میں فوت ہوئے۔ امام بخاری اور محدثین رحمہ اللہ کے زمانے کے عظیم محدث حرب بن اسماعیل الکرمانی نے یہ لکھا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں ایک طرف سے تو اچھا زاویہ نظر آتا ہے اس کا، کہ وہ توحید کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، پیسے نہیں لیتا ہے، دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، تو ہمیں اپنے عقائد کو بچانے کے لیے ایسے انسان سے خبردار رہنا ہے، اور اس سے دور ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تھے امام کرمانی حرب بن اسماعیل الکرمانی، جو تیسری صدی ہجری میں فوت ہوئے اور دوسری کا زمانہ پایا۔ اب آئیے امام ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید الخلال، جو کہ تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور چوتھی صدی ہجری میں فوت ہوئے، 311 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ ان کی کتاب السنہ، السنہ یہ عقیدے کے بارے میں کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا، اس کتاب کا صفحہ 478 ہے، اور اس کے اوپر حدیث نمبر یا چیپٹر نمبر وہ 760 نمبر کا جو عنوان قائم کیا، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ذکر عند مالک ابن انس رضی اللہ عنہ رجلا یتنقص، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا جو صحابہ کی تنقیص کرتا تھا، صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتا تھا، تنقیص، توہین، استہزاء، تو وہ اس طرح تنقیص کرتا تھا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں ایک صرف آیت پڑھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ساری آیت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں امام مالک ومن اصبح وفی قلبہ غیظ علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابتہ الآیہ، جس کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی غیظ و غضب ہے تو یہ آیت اس پر فٹ ہو گئی۔ یہ آیت اس پر فٹ کیسے ہوئی؟ یہ تو صحابہ کی تعظیم کے بارے میں، اس آیت کے آخر میں ہے یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، صحابہ ایک کھیتی کا مانند ہے، جس طرح کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد اور بغض میں جلنے لگ جاتے ہیں، فرمایا یہ صحابہ ہیں، ان کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، اور کافر کو غیظ و غضب آتا ہے، کافر کو غیظ و غضب آتا ہے۔ تو جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے
گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد اصابت هذه الآیہ، یہ آیت اس پر فٹ ہو گئی، یہ آیت اس کے اوپر لگ گئی۔ اس انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور آگے 825 نمبر پیراگراف کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں جاءنا عدد ومعهم ذکروا انہم من الرقہ۔ ابو حارث بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وفد آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ رقہ سے آئے ہیں۔ فوجہنا بہا الی ابی عبداللہ، ہم ان کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس لے کر گئے اور اندر جا کر انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا، ما تقول فی من زعم انہ مباح لہ ان یتکلم فی مساوی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں بیان کرنا درست ہے؟ جس طرح آج سمجھا جاتا ہے میں ان کی غلطیاں بیان کر رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں، میں درست بات کر رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے، میں تو وہی بات کرتا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ ان کو اماموں کو جا کے پکڑو۔ بھئی ان اماموں سے ہم پوچھیں گے بعد میں، لیکن انہوں نے اس عنوان، اس انداز، اس طریقے سے کبھی بیان نہیں کیا جس طریقے سے تم بیان کر کے توہین کرتے ہو۔ اس امام نے کبھی توہین نہیں کی۔ تو ان سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کی غلطیاں بیان کرنا درست ہے، جائز ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ فقال ابو عبداللہ ھذا کلام سوء وردی، یہ کلام بہت برا ہے، بہت ردی کلام ہے۔ یجانبون ہؤلاء القوم، اس قوم سے بچا جائے، ولا یجالسون، ان کے ساتھ مجلس نہ کی جائے، ویبین امرہم للناس، اور ان کی اس خباثت کا لوگوں کے سامنے ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایسا کرنے کو قطعاً جائز قرار نہیں دیا۔ اور جب امام مالک رحمہ اللہ سے عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا من افضل الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا شخص کون ہے؟ کہنے لگے ابو بکر و عمر۔ قلت ثم من؟ قال امسک، میں نے کہا پھر کون؟ کہنے رک جا، میں نے کہا یا ابا عبداللہ انک امام اقتدی بک فی دینی، میں نے کہا امام آپ تو ہمارے امام ہیں، اپنے دین کے بارے میں آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، اقتداء کرتا ہوں، آپ تو مجھے بتائیں۔ تو کہنے لگے ابو بکر و عمر ثم عثمان، ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ عنہما، اور پھر ان کے بعد کون ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور یہی عقیدہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر و عمر و عثمان، کہ یہ ترتیب ہے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان۔ اور عبید اللہ بن حنبل فرماتے ہیں مجھے میرے باپ نے بتایا کہ مجھے سمیت ابا عبداللہ، کہ میں نے ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا اور سنا، ان سے تفضیل کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہنے لگے اذهب الى حدیث ابن عمر، جاؤ حدیث ابن عمر جا کے پڑھ لو، جو صحیح بخاری اور ابو داود وغیرہ میں موجود ہے۔ کنا نفاضل علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فضیلت کا درجہ طے کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے فنقول ابو بکر و عمر و عثمان، ہم یہ ترتیب رکھا کرتے تھے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کسی پر کوئی عیب نہیں لگاتے تھے۔ اب آئیے 5ویں صدی ہجری، پہلے اس امام کا تذکرہ کیا جو دوسری اور تیسری صدی ہجری کا، پھر اس امام کا تذکرہ کیا گیا جو چوتھی ہجری میں فوت ہوئے، تیسری اور چوتھی صدی ہجری والے، اور اب اس امام کا ہے جو 5ویں صدی ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی رحمہ اللہ کی، انہوں نے نقل کیا کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس استاذ کے پاس میں پہنچ کر میں سمجھتا تھا کہ میں شاگرد ہوں اور وہ استاد ہیں اور وہ بڑے ہیں، اس امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا عقیدہ نقل کیا ہے امام لالکائی نے، اور 14 نمبر پہ فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبی ابو بکر الصدیق، اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون؟ ابو بکر صدیق، ثم عمر ثم عثمان، نقدم هؤلاء الثلاثہ، کہتے ہیں ہم بھی ان تینوں کو اسی طرح مقدم سمجھتے ہیں کما قدمہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو مقدم کیا۔ یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد
ان کے تذکرے، ان کے عقیدے کو بیان کیا گیا، اور ان میں سے جو 33 نمبر جو عقیدہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کا، ومن تنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابغضه لحدث كان منه او ذکر مساویہ فهو مبتدع، جس نے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کی یا اس سے بغض رکھا اس کے کسی عمل کی وجہ سے، یا ان کی غلطیوں کو ذکر کر کے ان کی توہین کرنی چاہیے، تو فرمایا وہ بدتی ہے جب تک ان کے لیے دل سے کلمات رحمت نہ کہے، فیکون قلبہ لہم سلیما، جب تک اس کا دل ان کے لیے سلامتی والا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آدمی سیدھے راستے پر نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے امام ابو زرع عبید اللہ بن عبد الکریم اور امام ابو حاتم محمد بن ادریس بن منذر اور سلف صالحین کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے امام لالکائی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں 4 نمبر عقیدے پر، خیر هذه الامہ بعد نبی علیہ السلام ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب وهم الخلفاء الراشدون المہتدون، یہ سارے خلیفہ راشد ہیں اور یہ عقیدہ ہے، یہ ترتیب ہے، والترحم علی جمیع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والکف عما شجر بینہم، ان تمام کے اوپر کلمات رحمت کہنا اور ان کی غلطیوں کو اور ان کے اختلافات کو بیان کرنے سے رکنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ ہم نے آپ کو چند دلائل ابھی دکھائے ہیں، 20 دلائل موجود ہیں کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فکر اور نظر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری، 4 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری، اس کے اندر جو محدثین رہے ہیں انہوں نے یہ عقیدہ نقل کیا ہے۔ اس وجہ سے کسی آدمی کی چند اچھی باتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیے گا، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے شان سے، موت دے حالت ایمان سے۔